جیسے ذہبی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ الاسلام میں کہ مدینہ کے رہنے والوں نے حضرت عثمان کی مدد کرنا چھوڑ دی تھی، اور انہوں نے یہ جملہ تک لکھا ہے کہ اگر حضرت عثمان کی وہ صرف اتنی مدد کرتے نا کہ جو حضرت عثمان کے خلاف آئے تھے ان کے خلاف صرف وہ ایک پھونک بھی مارتے یا تھوک بھی پھینکتے تو وہ سارے کے سارے چلے جاتے وہاں سے۔ اور سپیکر یہ چنگارتی آواز اور لوگوں کو نکالنا، بڑے بڑے شعلہ بیان خطیبوں، آگ لگانے کے ماہر ہو تم، امام فرما رہے ہیں۔ جی اس خطبے کو غور سے دیکھیے گا آپ، مسلمانوں کی آج کی جو تخاذل ہے، مسلمان جو آج شکست ہو جاتے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ پہاڑ کے سامنے کھڑا کر دو ان خطیبوں کو، سارے خطیبوں کو، وہ پہاڑ بھی روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے ان کی آوازوں سے اور ان کی چیخوں سے۔ یہ عجیب نہیں ہے؟ آپ دیکھیں امام آج کے زمانے کے حوالے سے، 2026 کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 28 اس کا مطالعہ کریں گے اور امام علی علیہ السلام کے اس بلیغ کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا ومن خطبۃ لہ علیہ السلام فی ادبار الدنیا و اقبال الآخرہ والحث علی التزود منہا۔ دنیا کے حوالے سے، دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور یہاں پر آخرت کی اہمیت کیا ہے، دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کی یہ شاندار موعظت ہے کہ اگر اس خطبے کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو دنیا کے مکر و فریب، دنیا کی چالوں، اس سے آگاہی ہوگی اور آخرت کی جانب رغبت ہوگی، اور دنیا میں جتنے بھی جو مشکلات ہیں، سماجی جو رویوں کے اعتبار سے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی ایک طاقت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اسی دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہر سبب کے پیچھے ایک مال ہے، مال اصل میں سبب ہے، اقتصادیات وجوہات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن مجھے یہ تمہارے اوپر جو خوف ہے وہ دنیا کے حوالے سے ہے کہ تم اس میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرنے لگو گے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے، مسلمانوں میں جو اتحاد نہ ہونے کی وجہ ہے وہ اسی دنیا کی محبت ہے، مسلمانوں میں تفریقے کی وجہ یہی معاشی جھگڑے ہیں، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اما بعد فإن الدنیا قد ادبرت، امام فرماتے ہیں کہ دنیا وہ پیٹ پھیر چکی، وآذنت بوداع، اور اس نے اعلان کر دیا الوداع کا۔ آذنت اذان اسی سے ہے، آذن یوزن ایذانا کا معنی ہوتا ہے اعلام، خبر دینا، اذن اجازت دینا، تو اذان اعلان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ اس نے الوداع کہنے کی، دنیا نے الوداع کہنے کا اعلان کر دیا۔ مفتی محمد عبداللہ رحمہ اللہ اس پہ حاشیے میں کہتے ہیں آذنت ای اعلمت و ایذانها بالوداع انما هو بما اودع في طبیعتها من التقلب والتحول فاول نظرة من العاقل اليها يحصل له اليقين بفنائها وانقضائها وليس وراء الدنيا الا الاخرة۔ دنیا کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ ایک صاحب بصیرت انسان اگر اس دنیا کی جانب دیکھتا ہے تو اس کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا پلٹنے والی ہے اور یہ فنا ہونے والی ہے، اور اس کے بعد سوائے آخرت کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کے تغیرات وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی آپ یعنی اس دنیا کے چہرے کی جانب نگاہ ڈالیں تو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور بصیرت اسی کو کہتے ہیں کہ ایک نظر سے ہی آپ کو حقیقت کا علم ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَشْرَفَتْ بِالطِّلَاعِ، آخرت سامنے آ گئی ہے اور اطلاع کے لیے بالکل اوپر چڑھ گئی ہے، یعنی کسی کو اطلاع دینے کے لیے، اصل میں اشرف کا معنی ہوتا ہے کسی پہاڑ پہ چڑھنا، بلندی کے اوپر چڑھنا،
تو دنیا چیخ چیخ کر بلندی پہ چڑھ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی آخرت دنیا کو بتا رہی ہے کہ میں جانے والی ہوں. آخرت بلندی پہ چڑھ کر وہ اپنے جانے کا اعلان کر رہی ہے. الا وان الیوم المدوار. امام کہتے ہیں سن لو آج مزمار کا دن ہے. یہ دنیا میں آج جس میں آپ جی رہے ہیں نا یہ مزمار میں ہے. مزمار کیا ہے؟ کسی جانور کو جب مقابلے کے لیے اس کو دوڑانا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ پہلے جانور کو خوب کھلاتے ہیں, خوب اس کو کھلایا جاتا ہے, اس کو موٹا اور فربا کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اسے پھر اس کو تیار کرنے کے لیے میدان میں چھوڑا جاتا ہے, اور اس کو اس کے جسم کی جو ساخت اور ہیئت ہے اس اعتبار پہ اس کو لایا جاتا ہے کہ وہ یعنی تھوڑا کمزور ہو. کمزور سے مراد یہ ہے کہ اس فٹنگ کے اندر آ جائے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جسم کی کثرت کرنے والے بہت کھاتے پیتے ہیں اور اپنے جو اعضاء ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اچھا ہیلدی کھانا کھاتے ہیں, صحت مند کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ بھرپور وزن اٹھاتے ہیں تو ان کے جسم کی ساخت بہتر ہو جاتی ہے اور ایک نظر آتا ہے یہ, اور فربہی ان سے تھوڑی کم ہوتی ہے. تو امام کہتے ہیں آج مزمار کا دن ہے, یعنی تزمیر الخیول, گھوڑوں کو تیار کرنا, کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے بدن کا بھی خیال رکھے, اپنے جسم کو اس کو صحت مند رکھے. دیکھیں روحانی ترقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بدنی جو طاقت اور صلاحیت ہے وہ کمزور ہو جائے. افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں ایک زہد اور تصوف جو معاشرے کے اندر مشہور ہو گیا ہے, اور زاہدانہ قسم کے وعظ جو ہمارے ہاں پھیلائے جاتے ہیں, اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ دنیا بالکل بکواس ہے, اور اس دنیا کے اندر آپ غریب ہی رہیں, اور آپ کے پاس آپ کی بدن اس طرح بالکل آپ بدنی کیفیت ایسے ہوں کہ ہر صبح بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں, رات کو بھی ڈاکٹر آپ کو چیک کر رہا ہو, اور دوائیوں کے اوپر آپ گزر بسر کر رہے ہو. یعنی یہ کوئی زہد نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ آپ مزمار کے اندر ہیں, آپ کا بدن بھی مضبوط ہو, آپ کھائیں پئیں اچھا, اور لیکن جو آپ کی جو نظر ہے نا اس کے بعد آپ کی جو روح ہے وہ بھی طاقتور ہو, آپ کی روح کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہو, آپ کو تیار گویا کہ آپ تیاری کے اندر ہو, آپ تیاری میں ہو. حالت جنگ میں ایک فوجی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کمزور قسم کا, مریل قسم کا کیا فوجی وہ لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا. ایک فوجی کی طرح آپ رہیں اس دنیا کے اندر, مزمار کے اندر رہیں, میدان میں رہیں آپ. وغدن السباق, کیونکہ کل آپ نے دوڑنا ہے, کل آپ نے بھاگنا ہے, آگے جانا ہے. والسبقۃ الجنہ, جو آپ کے سامنے ہے وہ جنت ہے. والغایۃ النار, اور آگ سے بچنا آپ کا مقصد ہے. افلا تائب من خطیئتہ قبل منیتہ, کیا موت کے آنے سے پہلے کوئی اپنی خطاؤں سے توبہ کرنے والا نہیں ہے؟ الا عامل لنفسہ قبل یوم بوسہ, کیا اپنی نفس کی تیاری کے لیے کوئی کام کرنے والا قبل یوم بؤسہ, اس کی نا امیدی کے دن سے پہلے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے نفس کے بارے میں, اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو اس کے لیے تیاری کر لو. اور اس کے لیے تیاری کیا ہے کہ جب تم اس دنیا کے اندر آج کے دن کو مزمار سمجھو گے, اس کو بکواس نہیں سمجھو گے, اس میں جو دن جس لمحے کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو وہ کس طرح تمہاری زندگی گزر رہی ہے, کیسے تم اس کے اندر اپنے سب شب و روز کو بسر کرتے ہو. فوجی کی طرح, ایک ٹرینڈ شخص کی طرح کہ بس ابھی ہی الارم بجا اور آپ نے فوراً اپنا لباس پہننا ہے اور آپ نے نکلنا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, اور ہر وقت چوکنا رہنا. تو دنیا کے خطرات سے چوکنا رہنا, یہ ہے بہترین تصوف. دنیا کا جو تصوف ہے تو لوگوں نے پیش کیا ہے, بس بالکل خاموش چپ, کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, یوں بس ہر وقت آپ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ کلر پہنو, یہ کرو, یہ گھڑی انگوٹھی پہنو, اس طرح کا دھاگا پہن لو, اس طرح کا وہ پہن لو, یعنی بیوقوف بنانا لوگوں کو. الا وانکم فی ایام عمل, خبردار تم دنیا کے اندر, الا وانکم فی ایام عمل, دنیا میں تم امیدوں میں پڑے ہوئے ہو. من ورائہ اجل, اس کے بعد ایک مہلت ہے, ایک وقت ہے. استاد کہتے ہیں
مفتی اعظم مفتی عبداللہ رحمہ اللہ حاشیہ نمبر 6 میں، یرید العمل فی البقاء و استمرار الحیات، تم دنیا میں لمبے لمبے تان کے سونا چاہتے ہو، فمن عمل فی ایام عملہ قبل حضور اجلہ، جس نے دنیا میں اپنی اس مہلت کے وقت میں کام کیا اور اختتام سے پہلے، اجل کے آنے سے پہلے، نفعہ عملہ، اس کا عمل اسے فائدہ دے گا، ولم یضرہ اجلہ، اور اس کو نقصان نہیں ہوگا، ومن قصر فی ایام عملہ، جس نے اپنی ان دنوں کے اندر جس میں سپنے دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں لمبی لمبی پلاننگ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تقصیر کر لی، اس میں کوتاہی کر لی۔ ہماری پوری زندگی پلاننگ کرنے میں گزر جاتی ہے آنے والے وقت کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بچوں کو ہم اسکول میں بھیجتے ہیں، ماں باپ پہلے پلاننگ کرتے ہیں، پھر بچے ان کے ذہنوں میں ہم یہ بات ڈالتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یوں پلاننگ کرنا ہے معیشت کے اعتبار سے۔ نوجوانوں کی پلاننگ آپ دیکھ لیں، تعلیم کے بعد ڈگری مل گئی تو اچھی کمپنی میں جاب، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، اچھی بیگم خوبصورت ساتھی ساتھ میں مل جائے، اور اس اعتبار سے یہ پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ پلاننگ اس دنیا کے اعتبار سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مذمت والی، اور نہ ہی امام فرما رہے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے کہ آپ دنیا کی بہتری کی سوچ رکھیں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ مقصد تمہارا کیا ہے، تمہاری جو غایت ہے وہ آگ سے بچنا ہے، تمہارا جو مقصد ہے نگاہ، دنیا میں یہ ساری چیزیں حاصل کر لیں، آپ پلاننگ کر لیں، لیکن کیا غایت تمہاری جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ سے ملاقات اور اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ بہت سارے درویشی میں شیطان ہوتے ہیں، اور بہت سارے بظاہر جنہیں ہم دنیا دار کہتے ہیں، دنیا پرست کہتے ہیں، اس لباس کے اندر اللہ کی غایت میں جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم اپنے معاشرے میں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ امام نے جو دنیا سے بے رغبتی کی جو تعلیم دی ہے وہ جامع ہے۔ امام فرماتے ہیں جس نے اپنی اس دنیا کی امیدوں کے وقت میں موت کے آنے سے پہلے کیا کیا، پلاننگ نہ کی، آخرت کی پلاننگ، فقد خسر عملہ وضرہ اجلہ، اس کا عمل برباد ہو گیا، اس کی آخرت ضائع ہو گئی۔ الا فاعملوا فی الرغبۃ کما تعملون فی الرہبۃ، امام کہتے ہیں کہ خوشی کے وقت میں وہ کام کرو کہ جو تم خوف کے وقت میں کرتے ہو۔ دیکھیں توازن ایسے پیدا ہوگا، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ دنیا کو بھلے حاصل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھی زندگی آپ کی ہو، اچھا گھر، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اچھی بیگم، خوبصورتی انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور دنیا میں جو زندگی ہوتی ہے جس طرح آپ خوش رہیں زندگی میں۔ لیکن ایک وہ شخص کے جو اللہ کے قریب ہے اور ایک دنیا پرست، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام نے بڑا بہترین معیار ہمارے سامنے پیش کیا۔ امام فرماتے ہیں اس کا معیار یہ ہے کہ آپ جس طرح خوف میں آ جاتے ہیں نا، خوف میں جس حالت میں رہتے ہیں، آپ خوشی میں بھی اس حالت میں ہو، تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ والے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ یعنی الا وانی لم ارک الجنۃ نام طالبها، امام کہتے ہیں لیکن بات تو یہ ہے کہ عقل مند لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور میں نے نہیں دیکھا مگر یہ کہ جنت کے جو الا وانی لم ارک الجنۃ، میں نے جنت کی طرح نہیں دیکھا، نام طالبها کہ جس کے طلب کرنے والا سو گیا، ولا کالنار نام حاربها، اور نہیں جہنم کی طرح کہ جس کا جو اس سے بھاگنے والا تھا وہ سو گیا۔ یعنی دونوں سے لوگ غفلت کر جاتے ہیں، جنت کی طرف آگے بڑھنے میں جانے کے بجائے سو جاتے ہیں، اور جہنم جس سے بھاگنا چاہیے تھا بھاگنے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے سو جائے۔ امام فرماتے ہیں ولا کالنار نام حاربها الا وانه من لا ينفعه الحق يضره الباطل، جسے حق فائدہ نہ دے اسے باطل نقصان دیتا ہے۔ ومن لم يستقم بالهدى يجر به الضلال الى الردى، اور جسے ہدایت درست نہ کر سکے اسے دلالت کمزوری کی طرف لے جاتی ہے، گمراہی اسے بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ الا وانکم قد امرتم بالظعن، تمہیں تو کوچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
جاؤ نکلو، تم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو. وَدُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ، اور تمہیں یہ دکھا دیا گیا ہے کہ تمہارا اس دنیا کے اندر جو توشہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کتنا تم نے جمع کرنا ہے، کتنا تمہارے پاس ہو، کتنا تم رکھ سکتے ہو. مسافر کتنا اپنے پاس رکھتا ہے؟ کیا مسافر اپنے ساتھ پورا گھر کی تجوری اٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اپنی گاڑی اپنے کندھے پہ رکھ لیتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس کتنا ہوتا ہے. تم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہو. وَإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ، مجھے تم پر دو باتوں کا خوف ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ مجھے دنیا میں تمہارے اوپر دو چیزوں کا بہت بڑا خوف ہے. اتباع الہوا وطول الامل، کہ تمہاری خواہشوں کی پیروی، تم خواہشوں کی پیروی کرو گے، اور لمبی لمبی امیدیں بنانا، لمبے لمبے اپنی زندگی کا 50 سال پہلے کا پلان بنانا، اور اس کے لیے تگ و دو کرنا. فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تُحْرِزُونَ بِهِ أَنفُسَكُمْ غَدًا، دنیا میں دنیا سے زیادہ اپنا توشہ بناؤ کہ جس سے تم اپنے کل کی حفاظت کر سکو. امام کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی کو اس میں دنیا نہیں کما سکتے، یا دنیا کے لیے تم محنت نہیں کر سکتے. کرو، اسی دنیا سے کمائی حاصل کرو، اسی دنیا میں رہ رہے ہو، دنیا کماؤ. فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اپنے لیے جینے کا سامان بناؤ. مِنَ الدُّنْيَا، اسی دنیا سے حاصل کرو. کتنا کتنا حاصل کریں امام؟ مَا تُحْرِزُونَ بِهِ أَنفُسَكُمْ غَدًا، جتنے پہ کل اپنے آپ کو بچا سکو. کیا ہے؟ کل جس کا جواب دے سکو، کل جس پر اپنے آپ کو تم کہہ سکو کہ پروردگار میں نے یہ جو حاصل کیا ہے، جتنا میرے پاس ہے یہ حلال ذرائع سے، میں نے تیرے دین کو نہیں بیچا، میں نے پروردگار تیرے لوگوں کو کے لیے جھوٹ نہیں بولا، ان کا استحصال نہیں کیا، پروردگار میں نے جھوٹ کر کے یہ کمائی نہیں کی ہے. یہ امام کا فرمان ہے. شریف رضی رحمہ اللہ اس پر کہتے ہیں کہ اقول لو کان کلام یاخذ بالاعناق الى الزہد فی الدنیا ویضطر الى عمل الآخرۃ لکان هذا الکلام. اگر دنیا میں آپ پارسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کوئی کلام ہے نا کہ جو آپ کو آخرت کی جانب رغبت دلائے اور دنیا سے بے رغبتی، تو یہ کلام ہے کہ جس کی جانب گردنوں کو اٹھنا چاہیے. اس کو سنیں، اس کلام کو. اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ خطبہ نمبر 28 کو نہج البلاغہ میں اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. اگلا خطبہ ہے خطبہ نمبر 29، ومن خطبۃ لہ علیہ السلام فی ذم المتخاذلین من اہل الکوفۃ وقد تثاقلوا فی الخروج معه. امام اپنے لوگوں کو کہ جن کو امام کہتے ہیں کہ چلو جہاد کی جانب، اور وہ پھر شکستگی دکھاتے ہیں اور آگے بڑھنے میں وہ کمزوری دکھاتے ہیں، ان کی امام نے مذمت کی، ان کو سمجھایا. ایھا الناس المجتمعۃ ابدانہم المختلفۃ اہواؤہم، اے لوگو بدنوں میں تو تم ایک جیسے ہو، المجتمعۃ ابدانہم، بدنوں میں اکٹھے ہو، یعنی ظاہر دکھنے میں اکٹھے ہو، ایک ساتھ بیٹھے ہو. المختلفۃ اہواؤہم، لیکن تمہاری سوچ فکر الگ ہے. کلامکم یوحی السم الصلاب، تمہاری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سخت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیں. بڑے بڑے خطیب ہو ماشاءاللہ، بولنے پر آؤ تو اسٹیل کے گلے لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شعلہ بیان جسے کہتے ہیں، ہاں فلاں مرد آباد، فلاں یہ بات، آپ مظاہرے کرنے میں، میلین مارچ کرنے میں بڑے بڑے خطیب ہو تم. وہ کہتے ہیں نا مائک ان کو مل جائے وہ اسٹیج پھاڑ دیں، اور سپیکر یہ چنگارتی آواز اور لوگوں کو نکالنا. بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب ہو، آگ لگانے کے ماہر ہو تم. امام فرما رہے ہیں اس خطبے کو غور سے دیکھیے گا آپ. مسلمانوں کی آج کی جو تخاذل ہے، مسلمان جو آج شکست ہو جاتے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا فکری اتحاد موجود نہیں ہے، باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے ہو، اور جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. الگ قسم کی ہر ایک کا دماغ الگ کام کر رہا ہے. یعنی کوئی کہتا یہ ہے کہ تلوار کے ذریعے غلبہ حاصل کرنا ہے، کوئی سیکولرزم کے پیچھے چل رہا ہے، کسی کی کیا فکر ہے. کلمہ سارے پڑھ رہے ہیں،
کلمہ تم سب کلمہ پڑھنے والے ہو، لیکن فکر تمہاری مختلف ہے، احوا خواہشیں تمہاری، المختلفۃ احواؤہم، نظریات الگ الگ ہیں، نظریے الگ الگ بنائے، ایک کہتا ہے جمہوریت، ایک کہتا ہے خلافت، ایک کہتا ہے امریت ہے، ایک کہتا ہے فلاں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ قوم کے لیے کیا پالیسی دینی ہے؟ قوم کا کوئی آئین تمہارا ایک ٹائم پہ نہیں بن رہا، اور اس آئین کے مطابق چلانے میں آگے تم نہیں بڑھ پا رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں کلام گم یوں ثم السلاب، تمہاری باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے سخت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دو گے ماشاءاللہ۔ ہاں، کسی مطلب پہاڑ کے سامنے کھڑا کر دو ان خطیبوں کو، سارے خطیبوں کو، وہ پہاڑ بھی روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے ان کی آوازوں سے اور ان کی چیخوں سے۔ ایسے ہوتے ہیں، 2 ڈھائی گھنٹے کی خطابات اور خطبات ماشاءاللہ دینے میں بڑے ماہر ہو۔ وَفِعْلُكُمْ يُتْمِعُ فِيكُمُ الْأَعْدَاءَ، لیکن کام تمہارے ایسے ہیں کہ جس پر دشمن خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کام ایسا کرتے ہو دشمنوں کو خوش کرنے والے۔ جب بھی مسلمانوں میں اتحاد کا وقت آتا ہے تم جا کے ان اپنے مسلمانوں کے ہی پیٹھ میں چھرے گھومتے ہو۔ جب بھی مسلمانوں کو ضرورت یہ پڑتی ہے کہ اجتماعیت ہو، تمہاری فکر، تمہاری آوازیں بجائے مسلمانوں کے لیے، وہ تمہارے دشمنوں کے حق میں ہوتی ہے۔ یہ عجیب نہیں ہے؟ آپ دیکھیں امام آج کے زمانے کے حوالے سے 2026 کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ امام نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ یعنی یہ تمہاری مسلمانوں کے امراض ہیں، مسلمانوں میں امراض یہ ہیں، مسلمانوں کو باہر سے خطرہ نہیں ہے، مسلمانوں کو خود اندر سے خطرہ موجود ہے، اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ یہی ہماری یہ کیفیت ہے کہ دشمن کی آوازوں کے اوپر دشمن کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہماری آوازیں دشمن کو طاقت دے رہی ہوتی ہیں۔ ابھی حالیہ سارے واقعات کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دشمن کے لیے کام کیا یا مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے؟ آپ کو دیکھنے میں یہ آئے گا کہ باتیں تو بڑی بڑی امن کے دنوں میں، مسلمانوں کے لیے نکلنا، مسلمانوں کی وحدت، اسلام کی عظمت، تحفظ حرمین الشریفین، تحفظ کبھی تحفظ انسانیت کے لیے ہم نے بات کی، کبھی یہ اس پورے واقعے کے اوپر۔ تقولون فی المجالس کیت و کیت، اپنی مجلسوں میں کہتے ہو ایسا ایسا کر دیں گے۔ فاذا جاء القتال قلتم حیدی حیات، جب لڑنے کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہو کہ بیٹھ جاؤ حیدی حیات۔ حیدی حیات، یہ مفتی عبدور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمۃ یقولها الحارب کأنه يسأل الحرب ان تتنحى عنه من الحیدان، من الحیدان وهو المیل والانحراف عن الشیء۔ یعنی یہ حیدی حیات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بھاگنے والا آدمی وہ جنگ سے کہہ رہا ہو کہ بھائی تھوڑا مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ ما عزت دعوت من دعاکم، جس نے تمہیں بلایا کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ ولا استراح قلب من قاساکم، اور نہ ہی تمہیں رغبت دینے والا اس کا دل، ولا استراح قلب من قاساکم، اور اس شخص کا دل کبھی استراحت میں نہیں ہوا کہ جس نے تمہیں دعوت دی۔ ای من دعاہم وحملہم بالترغیب علی نصرتہ لم تعز دعوته لتخاذلہم فإن قاساہم وقہرہم ان تفضوا علیہ فاتبعوہم۔ اعلیل باضالیل، کیا ہے؟ گمراہیوں کے اوپر تمہارے بہانے ہیں۔ مصلحت، ہماری مصلحت، ہم اپنے مفاد کو دیکھیں گے۔ ہمارا مفاد کس میں ہے؟ دنیا اپنی معیشت کو دیکھتی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے مفاد کو دیکھیں گے، ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم یہ دیکھیں گے وغیرہ اس طرح۔ اعلیل باضالیل، یہ گمراہیوں کے اوپر تمہارے بہانے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی طاقتیں ہیں، ہم ان کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کہاں بات کر سکتے ہیں، یا اپنے نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ وَسَأَلْتُمُونِ التَّطْوِيلَ ذِي دِفَاعَ ذِي الدَّيْنِ الْمَطُولِ، اور مانگتے ایسے ہو جیسے ایک وہ بندہ ہو کہ جو دین قرض ادا کرنے کے اندر ٹال مٹول کرتا ہو، تو اس کے لیے جو بہانے جس طرح سے وہ کیے جاتے ہیں، یا جس طرح اس کے لیے وہ شخص اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ قرض دینا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ لوٹانا نہیں چاہ رہا ہوتا، یا اس کی جو نیت ہوتی ہے اس ٹائم پہ جو وہ بہانے کر رہے ہوتے، تم اس طرح سے مجھ سے باتیں کرتے ہو،
اب اندازہ لگا لیں، آپ ان سے کہیں کہ نکلیں مسلمانوں کی بات کریں، تو پھر اس وقت میں جو یہ ہیلے آپ کو پیش کریں گے، آپ کو جو یہ جغرافیائی اور معاشی اقتصادی وہ جو گراف بنا کے دے رہے ہوں گے، آپ ان کی باتیں تو سنیں، پھر لمبی لمبی باتیں. یہ دیکھیں جی ایکچولی طور پر اس میں بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی اگر یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، اور تو ایکچولی جو ہے پھر وہ آپ کو لمبے لمبے بہانے ملیں گے. لا یمنع الطیم الذلیل. اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویانہ قسم کی بات ہے. آپ کلام نہج البلاغہ پڑھیں، امام علی علیہ السلام کا کلام، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس درجے کی حکمت ہے، عقل کو بلوغت دیتی ہے، اور فہم ادراک اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا. اور میں خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جو خارجہ امور سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، فورن پالیسی جو بناتے ہیں، یا اگر وہ نہج البلاغہ پڑھ لیں نا، آپ دیکھ لیں کہ ان کی اس صلاحیت کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا. اس صلاحیت میں یہ آپ کو ہر سطح کے اوپر، یہ حتیٰ کہ ایک قاضی ہو، لوگوں میں فیصلہ کرنے والا ہو، عالم ہو، نہج البلاغہ کی اندر حکمت ہے، حکیمانہ کلام ہے. اچھا، امام فرماتے ہیں لا یمنع الضیم الذلیل. کمزور آدمی اپنی زیادتیوں کا بچا نہیں سکتا، اپنی زیادتیوں کا دفاع نہیں کر سکتا. ولا یدرک الحق الا بالجد. اور حق صرف اور صرف کوشش کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. ای دار بعد دارکم تمنعون. اس گھر کے بعد تم کس گھر کا دفاع کرو گے جس وطن میں بھی رہ رہے ہو. وما ای امام بعدی تقاتلون. میرے بعد تم کس امام کے ساتھ مل کر قتال کرو گے. المغرور واللہ من غررتموہ. دھوکہ دیا ہوا شخص وہی ہے کہ جسے تم دھوکہ دو. ومن فاز بکم فقد فاز واللہ بالسہم الاخیم. اور جو تمہیں لے کر کامیاب ہوا تو اللہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جو ایک اخیب کہتے ہیں فقد ظفر بالسہم الاخیم وہو من سہام البصر الذی لا حظ له. وہ ایک ناکارہ قسم کے تیر کے ذریعے کامیاب ہو گیا، یعنی جو جس کے اندر کوئی تیزی نہ ہو. ومن رما بکم فقد رما بافوق ناصل. اور جس نے تمہارے ذریعے سے تیر مارا تو اس نے ایسے تیر چلایا کہ جس کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. اصبحت واللہ لا اصدق قولکم. بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں رہا. ولا اطمع فی نصرکم. اور تمہاری مدد کی اب طمع نہیں ہے اب تمہاری مدد کرنے میں. ولا اوعدکم العدو بکم. اب میں تمہارے دشمنوں سے کیا بتاؤں. ما بالکم ما دواؤکم ما طبکم. تمہاری دوا کیا ہے، تمہاری حالت کیا ہے. القوم رجال امثالکم اقوالا بغیر عمل علم وغفلة من غیر ورع. تمہاری تم میں مردوں کی مثال ایسی ہے، اشباہ الرجال ہو، مردوں کی جیسے ہو. اقوالا بغیر عمل. باتیں ہیں بغیر عمل کے، بغیر علم کے. وغفلة من غیر ورع. اور جو تمہارا تقوی ہے نا، ورع، یا جو تمہارا یہ جسے تم بیان کرتے ہو کہ اپنی پارسائی، یہ غفلت ہے. یہ یعنی امام کے اس قول میں جب میں نے اس کو پڑھا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جس کو ہم تقوی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پارسائی کہتے ہیں، بیوقوفی اور حماقت ہوتی ہے اکثر. امام کے نزدیک تقوی کیا ہے کہ آپ کا دماغ بیدار رہے. دماغ کو سلانا نہیں ہے، آپ کی نظریں بیدار رہیں. اور ہمارے ہاں تقوی وہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت طاری کر دیں، دماغ کو سلا دینا، قلب کو سلا دینا، خواہشات کو مار دینا، بالکل فنا کر دینا. وَطَمَعًا فِي غَيْرِ حَقٍّ. اور تمہاری مثال کیسی ہے؟ طمعاً فی غیر حق. جو تمہارا نہیں ہوتا اس کی طمع کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ امام کا کلام ہے. اللہ اکبر. ومن کلام اللہ علیہ السلام. خطبہ نمبر جو 30 ہے، امام نے اس حوالے سے اس میں یہ خطاب فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
امام پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ قاتلین میں سے ہیں یا قتل کا الزام امام پہ لگا رہے ہو، تو امام نے اس کا جواب دیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے حضرت عثمان کی مدد کی ہے، آؤ دیکھو تم نے کیسے مدد کی حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تو مصر سے آئے ہوئے کچھ باغیوں کی کا ہاتھ تھا۔ یہ عبداللہ ابن سبا کا بڑا کردار رہا ہے۔ یمن سے آیا ہوا ایک یہودی تھا اور اس نے اس وقت ایک موومنٹ چلائی اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح جو اس حوالے سے اہل سنت علماء نے گفتگو کی ہے، جیسے ذہبی رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ الاسلام میں کہ مدینہ کے رہنے والوں نے حضرت عثمان کی مدد کرنا چھوڑ دی تھی، اور انہوں نے یہ جملہ تک لکھا ہے کہ اگر حضرت عثمان کی وہ صرف اتنی مدد کرتے نا کہ جو حضرت عثمان کے خلاف آئے تھے ان کے خلاف صرف وہ ایک پھونک بھی مارتے یا تھوک بھی پھینکتے تو وہ سارے کے سارے چلے جاتے وہاں سے۔ سارے مدینہ نے حضرت عثمان کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو ایسے موقع پر یہ امام کا یہ فرمانا کہ تم نے مدد کی ہے، کیسے مدد کی ہے آپ سنیے گا۔ امام کہتے ہیں لو امرت بہ لکنت قاتلا، اگر میں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوتا تو پھر تم مجھے قاتل کہو۔ او نہیت عنہ لکنت ناصرا، یا اگر میں نے روکا ہو کہ انہیں کچھ مت کہو تو پھر میں مدد کرنے والا ہوں۔ غیر ان من نصرہ، جس نے مدد کی ہے، لا یستطیع ان یقول خذلہ من انا خیر منہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، لا یستطیع ان یقول خذلہ من انا خیر منہ، کہ جس نے ان کی مدد نہیں کی ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ ومن خذلہ، اور جس نے ان کی مدد نہیں کی ہے، لا یستطیع ان یقول نصرہ من هو خیر منی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جس نے اس کی مدد کی ہے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام یہاں پر اس کو سوچئے گا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مدد کرنے والے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں نے مدد نہیں کی ہے، اور وہ شخص کہ جو اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں مدد کرنے والا ہوں وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے کہ میں نے جس طریقے سے مدد کی حضرت عثمان کی۔ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو مدد میں نے کی ہے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے قتل کیا ہے۔ استغفر اللہ، اگر میں نے حکم دیا ہوتا تو میں پھر اس میں ہوتا، لیکن جس طرح میں نے مدد کی ہے وہ اس بہترین طور پر ہے کہ تمہارے مدد کرنے سے میرا جو ان کے حوالے سے موقف ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اور وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہے، اس کی وجہ جو امام بیان فرما رہے کہتے ہیں وَأَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرُ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے استأثر فأساء الأثر، حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی، علاقوں کے جو گورنر ہیں اپنے رشتہ داروں کو لگایا، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور جو دوسرے جو لوگ ہیں مروان وغیرہ، بڑے بڑے اہم کلیدی عہدوں کے اوپر ان کو لگایا، مصر کا گورنر اور اسی طرح بصرہ، ان تمام علاقوں کے، مدینہ کے اوپر۔ وَجَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَاءَ، بات یہ ہے کہ پھر تم نے جو حضرت عثمان کے خلاف جو آواز بلند کی تم نے بھی برا کیا، تمہارا جو احتجاج تھا نا وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں تھا، تم اس ایکسٹریم لیول کے اوپر گئے ہو حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے میں، تم ہی لوگ ہو جو اس طریقے سے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اندازہ لگائیں امام علی علیہ السلام یہاں پر جو حضرت عثمان کے مخالفین ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور کس طرح سے تم نے حضرت عثمان کے لیے اگر مدد بھی کرنی چاہیے تو کیسے تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف نکلنے والے وہ حضرت عثمان کی مدد کرنا چاہتے تھے کہ ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ طریقہ، آپ اس طریقے پہ حکومت کریں یا اس طریقے پر، تو ان کا طریقہ بھی درست نہیں رہا۔ وَلِلَّهِ حُکْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَالْجَازِ، جس نے ترجیح دی ہے یا جس نے احتجاج کیا ہے، دونوں کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرنے والا، اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے نا، ایک طرف ایک جانب حضرت عثمان کی پالیسیاں ہیں اور ایک جانب پھر وہ ان کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، مدینہ کے ہی لوگ ہیں۔ اب اس میں کیا ہونا چاہیے تھا، کس طرح سے، یعنی یہاں پر احتجاج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا، کس بنا پر، کن طریقوں کے ساتھ، کن نعروں کے ساتھ احتجاج ہوتا کہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا تھا۔ لیکن تم نے نہیں، حضرت عثمان جب
لوگوں کو لگا رہے تھے، اس موقع پر کوئی بات کی، ان کو مشورہ دیا، بلکہ اس موقع پر تم ساتھ تھے، اور پھر جب وہ سارا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد پھر تم احتجاج کرنے کے لیے نکل گئے، اور پھر تم نے کہا کہ یوں ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے. تو یہ عثمان، اور پھر آج مجھ پہ الزام لگا رہے ہو حضرت عثمان کے بارے میں کہ میں ان کے قاتل میں سے ہوں. استغفر اللہ. تو امام کہتے ہیں اس بات کو سمجھو، اس بات کو نہیں سمجھے، اور آج مولوی بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے حضرت عثمان کے قاتلین کے اندر جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو جلیل القدر صحابہ کا نام اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.